السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الانفال آیت نمبر 24 سے تفسیر ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ یا ایہا الذین آمنوا، تفسیر ہے، اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ جان رکھو کہ within bracket ایک عرصے تک مہلت دینے کے بعد بریکٹ کلوز، اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے، اور within bracket یاد رکھو کہ ایک دن بریکٹ کلوز اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ پیچھے ہم پڑھ کر آئے، جان کر آئے کہ جو انسانیت ہے اس کی انسانیت کس چیز پہ مبنی ہے، اس کی عقل پہ، اس کی بصیرت پہ، اس کی جو سینسز ہیں، حواس خمسہ، اس کے اوپر اس کی انسانیت بیس کرتی ہے۔ اس کی زندگی، اس کی روح ساری کی ساری اس کے دل کی زندگی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یعنی یہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے۔ اگر کوئی شخص صحیح بات دیکھنے سے، صحیح بات سننے سے، صحیح بات بیان کرنے سے، عقل کے استعمال سے پیدل ہو جائے تو وہ اصل میں اللہ کی نظر میں انسان نہیں ہے، بلکہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ بدترین جانور قرار دیا۔ اور پھر مزید جو ہمیں پتہ چلتی ہے بات وہ کیا ہے کہ وہ اپنی تخلیق کے اعتبار سے مردہ ہے۔ کون مردہ ہے؟ جو کیا نہیں کرتا، اپنی عقل استعمال نہیں کرتا، اپنی آنکھیں، دل، اپنے کان وہ استعمال نہیں کرتا۔ ہاں دیکھیں، یہ کسی کا موبائل بج رہا ہے مسلسل۔ چلے کوئی نہیں، آ جاتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کفار اور مشرکین کو جگہ جگہ قرآن میں مردہ کہا ہے، اور پچھلے تو ہم نے بدترین جانور ان کے بارے میں اور سب کے بارے میں پڑھ لیا۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ رسول کی جو دعوت ہوتی ہے، اللہ کی دعوت جو ہوتی ہے، وہ زندگی دینے والی دعوت ہوتی ہے، وہ تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لانے والی دعوت ہوتی ہے۔ پلیز ان کو بتا دیں کوئی کہ آیت کہاں پہ ہے۔ آپ پتہ ہے باقی لوگ بولا نہ کریں، بس اشارے سے بتا دیا کریں، کیونکہ کلاس کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور ڈسٹربنس بھی ہوتی ہے۔ یہ پیچھے سے سوئچ نکل آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں نے ابھی آپ کو کیا پوائنٹ بتایا کہ رسول کی دعوت کون سی دعوت ہوتی ہے؟ زندگی دینے والی دعوت ہوتی ہے۔ پھر کیا ہے؟ اذا دعاکم لما یحییکم، اس سے عقل کو زندگی ملتی ہے، روشنی ملتی ہے، نور ملتا ہے۔ گویا
انسانی جسم گوشت کا ایک لوتھڑا ہے نا، گوشت پوستی ہے نا، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے یہ اس نور سے جگمگا اٹھتا ہے. کس نور سے؟ جو رسول دیتے ہیں، جو رسول قرآن، پہلے رسول اپنے اپنے زمانے میں دیتے رہے اور یہاں پر آ کر جو قرآن کی روشنی میں وہ نور عطا فرماتے ہیں، تجلیات سے نوازتے ہیں. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک اس میں کوٹیشن ہے کہ انسان روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمے سے جیتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کی طرف آتا ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ بات تو سوچنے کی ہے نا کہ کیا واقعی یہ کلمہ، یہ کلام اتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. کیا کہا یہاں پر اس آیت کے اندر کہ اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو. کیوں لبیک کہو؟ کہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تمہیں زندگی دینے والی ہے. جو تمہیں زندگی دینے والی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. استغفر اللہ. یاد رکھو جب انسان رسپونڈ نہیں کرتا نا اس چیز کے لیے جو اس کو زندگی دینے والی ہے، بار بار میسج آتا ہے کہ یہ آکسیجن ماسک پہن لو، مرنے سے بچ جاؤ گے. آکسیجن کیا ہے؟ قرآن. آکسیجن کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. آکسیجن ماسک بار بار ہمارے سامنے گرایا جاتا ہے کہ اب تو اس کو پہن لو، اب تو جان بچا لو. اور جو جان بچانے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ اس کی قدر ہی نہیں کرتا، وہ بار بار اس کے گرنے کو اگنور کر کے منہ پھیر لیتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جان لو کہ اللہ یحول بین المرء وقلبی، اللہ اس بندے کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان پھر وہ جو چیز ہے نا ہدایت قبول کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتے ہیں، خود حائل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون حائل ہو جاتا ہے. خدا کے حائل ہونے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا قانون پھر درمیان میں آ جاتا ہے، اللہ کی سنت درمیان میں آ جاتی ہے. گویا یہ بہت سخت قسم کی وارننگ اللہ نے دی کہ انسان کا ایک حد تک منہ موڑنا تو اللہ تعالیٰ برداشت کرتے ہیں اپنی ہدایت سے، اپنے نور سے، اپنی وحی سے، اپنے رسول سے. لیکن جب وہ لمٹ کراس کر جاتا ہے، جب ٹائم اوور ہو جاتا ہے، ایکسپائر ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس بندے کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے، اس کی توفیق چھین لی جاتی ہے. یعنی ایک ٹائم تک اللہ کھلا ٹائم دیتے ہیں، بار بار اہتمام فرماتے ہیں، بار بار انتظام فرماتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ درمیان میں آ کر اس بندے کو پھر دور کر دیتا ہے. یہاں اصل میں سبق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کمزور ایمان کے لوگوں کو، منافقین کو تنبیہ کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ ابھی فرصت ہے، سنبھل جاؤ، سیدھے ہو جاؤ. اگر نہ سنبھلے، اگر تم نے اپنے دلوں کی صفائی نہ کی ان ٹائم، اگر تم اپنے دل کی بیماریوں کی پرورش کرتے پالتے رہے ان کو، اللہ کے کلام کی قدر نہ کی، تو یاد رکھو کہ معاملہ پھر یہیں پہ ہی ختم نہیں ہوگا، معاملہ اس سے آگے جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. دنیا میں تو توفیق ہدایت سے محروم ہوگے اور اس کے بعد تمہیں اللہ کے حضور جا کر جواب دینا ہے، وہاں وہ اللہ تم سے پوچھ لے گا. یعنی کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کی کتاب آئی ہے، اللہ نے سورج طلوع کیا ہمارے اوپر ہمیں زندگی دینے کے لیے. اس کے لیے اللہ نے پورا ایک سسٹم بنایا
اور انسان اس کو چھوڑ کر جب ادھر ادھر ٹکریں مارتا ہے تو بس پھر اللہ تعالیٰ بھی سخت غضبناک ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس نور ہدایت کی قدر کرنے والے بن سکیں. آیت 25 وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. اس فتنے سے بچو جو خاص انہی لوگوں کو لاحق نہیں ہوگا جو تم میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں. جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اب یہاں پہ پورے معاشرے سے خطاب ہے. قرآن کے مخاطبین جتنے لوگ تھے سب سے اللہ نے خطاب کیا اور خاص طور پر ان لوگوں کو زیادہ اللہ تعالیٰ نے فوکس کیا اس میں کہ جن کے اوپر انفرادی اصلاح کا غلبہ تھا بہت زیادہ، کہ بس اپنا آپ سیدھا کر لو، اپنے آپ کو درست کر لو. دوسروں کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی، صرف اپنی پرواہ تھی، اپنے آپ کو وہ دیکھتے تھے. ایسے لوگوں کو اور اوور آل پوری سوسائٹی کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے معاشرے کے اندر ابھرنے والی خرابیوں سے، فتنوں سے لا تعلق نہ رہو، بلکہ ان کی اصلاح کی کوشش کرو. اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح کی کوششیں بھی کرتے رہو، ورنہ اگر خاموش رہو گے تو اس وبا کی زد میں تم بھی آ جاؤ گے، تم بھی مارے جاؤ گے، تم بھی بچ نہ پاؤ گے. کیا کہا؟ اس فتنے سے بچو جو خاص انہی لوگوں کو لاحق نہیں ہوگا جو تم میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں. یاد رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کا قانون کیا ہے. ہمیشہ سے اللہ کا قانون قوموں کے عروج و زوال کے حوالے سے یہ رہا کہ صرف اللہ کی جو سزا ہے وہ صرف وہی گروہ نہیں بھگتتا جس نے جرم کیا ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی پستے ہیں. کہتے ہیں نا گھن کے ساتھ گیہوں پستے ہیں. ہاں، گیہوں کے ساتھ گھن پستا ہے. کب؟ جبکہ وہ صرف اپنی اصلاح کے اوپر کانے ہو جائیں اور دوسروں کی ان کو کوئی فکر باقی نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ کا جب عذاب کا کوڑا برستا ہے تو اللہ ان بروں کے ساتھ ساتھ ان مٹھی بھر نیکوں کو بھی پھر اپنے قابو میں لے لیتے ہیں کہ تم اپنے آپ ہی میں بیٹھے ہوئے تھے، بس اپنی ہی فکر کرتے رہے، باقیوں کی تم نے کوئی فکر نہیں کی. تو یہ اللہ کے قانون کا حصہ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں اس فتنے سے انسانوں کو وارن کیا کہ بچو اس وقت سے، بچو اس ٹائم سے کہ کسی ایسے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ کہ جو صرف کسی خاص گروپ یا ظالموں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا بلکہ وہ ساروں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی رسول کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک کے اندر یہ چیز بالکل واضح طور پر مینشن کی، لوگوں کو پابند کیا کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی فکر بھی کریں. معاشرے کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتے رہیں، خیر کو ترویج دیتے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ تم میں سے جو ہے مومن وہ کیا ہے، کسی کو اگر قدرت ہے تو وہ کیا کرے کہ اگر وہ کوئی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر اتنی بھی نہیں ہے تو کم از کم دل میں اس کو برا ضرور جانے. اور یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے. اب میں جب بات کرتی ہوں اس طرح کے موضوعات کے اوپر اور پیچھے بھی ہم بات کرتے آئے، ظاہری بات ہے کہ ہماری مراد یہاں پر ایسی دعوت یا ایسا روکنا یا ایسی تعلیم دینا نہیں ہوتا کہ جہاں آپ
ایک ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لیں اور لوگوں کے سروں کے اوپر مسلط ہو جائیں، پوری حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ کا دائرہ اختیار کیا ہے، کتنا ہے، کتنے لوگوں تک ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام اپنے اپنے یعنی کہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہر شخص نے کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہمیں بتائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے۔ لہذا یہاں پہ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک مسلمان سوسائٹی خود غرض سوسائٹی نہیں ہو سکتی، لیے دیے رہنے والی سوسائٹی نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے، بے حس نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے مسلمان سوسائٹی۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے گھروں کے اندر اللہ نہ کرے اگر ہمارے بچوں میں کوئی بگاڑ آ رہا ہو تو کبھی بھی پیرنٹس یہ نہیں کہتے کہ اچھا آ رہا ہے تو آتا رہے، ہمیں کیا، آتا رہے، نہیں، چھوڑتے نہیں ہیں پیرنٹس، تکلیف ہوتی ہے پیرنٹس کو، بہت دکھ ہوتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں بچوں کو اس بگاڑ سے باہر نکالنے کے لیے۔ تو یہ پوری جو قوم ہے، یہ پوری جو انسانیت ہے، یہ بھی تو اللہ کی فیملی ہے نا، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق کے اندر بگاڑ آ رہا ہے، اگر وہ جہنم کی آگ کی طرف لپک لپک کر جا رہی ہے تو جن کے اندر تھوڑا سا بھی ہوش و حواس ہوگا، جن کو دین کی تھوڑی سی بھی سمجھ ہوگی، وہ ضرور اس موقع کے اوپر روئیں گے، تڑپیں گے، اور وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دے کہ ہم تھوڑا سا لوگوں کو روشنی دکھا سکیں اس کی طرف کہ جو چیز تمہیں زندگی دیتی ہے، اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے کر آتی ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مفہوم کو بھی ذہن میں رکھیے کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک کشتی ہے اور کشتی کا ایک اوپر کا حصہ ہے اور ایک نیچے کا حصہ ہے، کچھ لوگ کشتی کے اوپر والے حصے میں سوار ہیں، کچھ کشتی کے نچلے حصے میں ہیں۔ اب نیچے والے جن کو پانی چاہیے ہوتا ہے وہ بار بار اوپر آتے ہیں اور اوپر سے ہو کر پانی لے کر وہ نیچے آتے ہیں۔ اب نیچے والے یہ سوچ لیں یا اوپر والے کہیں کہ جی ہم تو ڈسٹرب ہوتے ہیں نیچے والوں کے بار بار اوپر آنے سے، یا نیچے والے کہیں کہ ہم بار بار اوپر جاتے ہیں، بار بار اوپر والوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں کہ ہم نیچے ہی ایک سوراخ کر لیتے ہیں اور ہم پانی یہیں سے لے لیں گے۔ تو اگر وہ یہ سوچ کر کشتی میں سوراخ کریں تو آپ دیکھیں کہ بچیں گے پھر اوپر والے بھی نہیں، اوپر والے بھی ڈوبیں گے اور نیچے والے بھی ڈوبیں گے۔ بالکل یہی حال ہے یہاں پر کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور سمجھایا، اور ہمیں اللہ نے بھی کہا کہ اس فتنے سے بچو جو خاص انہی لوگوں کو لاحق نہیں ہوگا جو تم میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے، جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ڈینگی فیور پھیلا ہوا ہے نا، کس طرح سے آپ بحریہ میں ہی آپ دیکھ لیں، ڈی ایچ اے میں جگہ جگہ سپرے والی گاڑیاں جو ہیں وہ پھر رہی ہیں اور سپرے ہو رہا ہے، کیونکہ پورے ماحول میں مچھر پھیلے ہوئے ہیں، چاہے وہ ڈینگی ہے، چاہے وہ ملیریا ہے، چاہے وہ کچھ اور ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم پورے ماحول کو کور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور صرف ہم کہیں کہ ہمارے گھر کی فضا درست ہو جائے، ہم گھر کے اندر احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں، تو ہم باہر کے ماحول کی وجہ سے ہم یا ہماری فیملی اللہ نہ کرے لازمی افیکٹ ہوگی، کیونکہ ہم نے باہر ماحول کی صفائی کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی۔ تو بالکل یہی حال ہوتا ہے کہ جب آب و ہوا کے اندر فساد پیدا ہو جائے، بیماریاں آ جائیں، بیکٹیریاز آ جائیں، ایسے وائرل ہو جائیں کچھ چیزیں، تو آپ نہیں بچ سکتے صرف احتیاطی ذاتی تدابیر اختیار کر کے۔ ہمیں باہر کے لیے سوچنا پڑتا ہے، ہمیں پلان کرنا پڑتا ہے، کیوں کہ ہم بھی باہر نکلیں گے، ہمارے بچے بھی باہر نکلیں گے، ہماری فیملی بھی باہر نکلے گی، جب وہ نکلے گی گھر میں تو بچ جائیں گے، باہر نکل کے کیسے بچیں گے؟ یہی بات یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ لہٰذا یہ آیت جس ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ میں آئی ہے اس کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ۔ نمبر 1، حق کو ماننے کا زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، لیکن صرف دعویٰ ہی ہوتا ہے، اس کے مطالبات، اس کے تقاضے پورا کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ڈرایا کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے
اپنے رویے کی اصلاح نہ کی تو اللہ کا قانون تمہارے اور ان کے دلوں میں، یعنی قرآن کے، دین کے اور لوگوں کے دلوں میں حائل ہو جائے گا، توفیق ہی سلب ہو جائے گی۔ پھر وہ ٹائم آئے گا کہ آنا بھی چاہو گے تو نہیں لوٹ سکو گے۔ دوسرا، حق کو مانتے ہیں لیکن حق کے ساتھ اتنا لگاؤ نہیں رکھتے کہ اس کی خاطر کوئی قربانی دے سکیں۔ حق کو مان رہے ہیں، عمل بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ عمل قربانی کے درجے پر نہیں پہنچتا۔ وہ نہیں چاہتے کہ ہم حق کو مانتے ہوئے کسی کی ناراضگی کو مول لیں۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈرایا کہ اگر معاشرے کے اندر تمہارے چپ رہنے سے، تمہارے خاموش رہنے سے، تمہارے لیے دیے رہنے سے، تمہارے کمپرومائز کرنے والے رویے سے برائیاں پھیلتی چلی گئی تو یاد رکھو کہ تم بھی اس فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکو گے۔ اور تیسرے، وہ لوگ جو اپنی صلاحیت حق کو پہچانتے ہیں، حق کو مانتے ہیں اور حق کو مان کر اس کی خاطر ہر ممکن قربانی پیش کرتے ہیں، ہر ممکن ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ اس فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ وہی لوگ اس فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کی بات کوئی سنتا ہے، کوئی نہیں سنتا، کوئی خوش ہوتا ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ اصل ناراضگی، اصل خوشی اللہ کی ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یاد رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، وہ اللہ کی سزا سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس تھرڈ کیٹیگری کے اندر شامل ہونے والے ہوں، اس کے لیے محنت کرنے والے، اس کے لیے دعائیں کرنے والے۔ اور صرف میں نے آپ کو پھر بتایا کہ اللہ کے ہاں دنیا میں ہم شاید لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک لیں، دنیا میں ہم کوئی گیٹ اپ اختیار کر کے، ڈرامے بازی کر کے، عذر بہانے کر کے، بچ بچا کے نکل جائیں اور لوگوں کو تسلیاں دے دیں ہم بڑے نیک متقی پرہیزگار۔ اللہ کو سب پتہ ہے کون کتنے پانی کے اندر ہے، کون اس کے دین کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے، کون لوگوں کو اس روشنی، اس زندگی کی طرف بلا رہا ہے کہ جو مشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر بھیجے گئے تھے۔ جی نورین۔ ہاں، تو انسپائر کرنے کا طریقہ صرف یہی تو نہیں ہوتا نا کہ آپ نے درس دینا ہے، آپ نے لازمی کسی کو لیکچر دینا ہے۔ آپ اس کے لیے 100 اور راستے اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیں کہ بھئی یہ لیکچر سن لیں، یہ بک پڑھ لیں، یہ فلاں چیز ایسے ہے۔ بعض جگہ کہیں بھی لیکچر بھی کام نہیں کرتا، بک بھی کام نہیں کرتی، وہاں پہ آپ نے اپنی عمل سے تبلیغ کرنی ہوتی ہے، خاموش رہ کر خود عمل کر کے دعائیں کرنی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت کی طرف لیا۔ وہ بھی آپ کی پارٹیسپیشن ہے نا اس کے اندر۔ فتنے سے مراد اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب کا کوڑا ہے۔ جب دنیا میں وہ وبا پھیل جاتی ہے، جس طرح سے اللہ کے احکامات سے دوری، عقیدے کے اندر خرابی، کفر، شرک، بدعات، تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے لوگوں کے اس رویے کی وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کی اصلاح کی کوشش کیوں نہیں کی تھی۔ آیت نمبر 26 جی، وَاذْكُرُوا، آیت 26، وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اے اہل ایمان یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تمہیں بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں۔ پھر اللہ نے ودن بریکٹ مدینہ کی صورت میں بریکٹ کلوز تمہیں جائے پناہ مہیا کی، اپنی نصرت سے ودن بریکٹ تمہاری تائید کی بریکٹ کلوز، تم کو پاکیزہ رزق دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے، یاد ہے آپ کو کل کا لیکچر کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس مطالبے کی مزید تاکید ہے یہاں پر۔ تاکید کا انداز کیا ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں پر اپنے احسانات کو گنوا رہے ہیں کہ میرے احسان کو یاد کرو۔ پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات کیے مسلمانوں کے اوپر،
یہاں مزید اللہ تعالیٰ اپنے احسان یاد کروا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس زندگی دینے والی چیز کی طرف تمہیں بلایا، تمہیں گائیڈ کیا، اس راہ پر قدم قدم پر اس نے تمہیں سہارا دیا، تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑا۔ کیا کہا؟ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، تم تھوڑے تھے۔ کتنے تھوڑے تھے نا مسلمان؟ مٹھی بھر تھے۔ مکی زندگی کو دیکھ لیں، بالکل بے سہارا، تھوڑے سے لوگ۔ ادھر بدر کے موقع پر دیکھ لیں، 313 مٹھی بھر نکلے ہیں، تھوڑے تھے۔ مستضعفون فی الارض، تم زمین میں بے زور سمجھے جاتے تھے، تمہاری کوئی سے نہیں تھی، تمہاری کوئی پاور نہیں تھی، دبے ہوئے تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگوں سے مراد قریش، دشمن تمہیں تباہ نہ کر دیں، تمہیں ختم نہ کر دیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ اس ساری سچویشن میں اللہ نے کیسے تمہیں تھاما، اللہ نے کیسے تمہیں مدد دی؟ کیونکہ اللہ نے تمہیں دعوت دی تھی نا اپنے راستے کی۔ جب تم نے اس کے راستے پر قدم رکھا حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، تو اللہ نے کیا کیا؟ فآواکم وأیدکم بنصرہ، اللہ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کی، اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی۔ سب نعمتوں میں سے بڑھ کر نعمت دی، تمہیں مدینہ عطا کر دیا، مدینے کی پناہ عطا کر دی تمہیں، اس کی 4 دیواری عطا کر دی تمہیں، مدینے کی مدد کر دی تمہاری۔ بدر میں خاص طور پر جو اللہ کی مدد، کل ہم نے پڑھا نا کتنی مدد تھی، کس قدر مدد تھی، یعنی کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اس مدد کے اوپر جو اللہ نے ارینجمنٹس کی بدر کے موقع پر۔ اور کیا کیا اللہ نے؟ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا۔ کیسے پاکیزہ رزق دیا؟ اب دیکھیں نا کہ وہ صحابہ جو مہاجر بن کر آئے تھے، بے سر و سامانی کے عالم میں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح معیشت کی راہیں کھول دی، کس طرح رزق کے دروازے کھول دیے۔ یہ احسانات کس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں، یہ ساری سچویشنز جس نے مسلمانوں کو ڈال کر اللہ نے نکالا، ان کا ہاتھ پکڑا، ان کو روشنیاں دکھائیں۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ لعلکم تشکرون، شکر گزاری چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ خدا کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور شکر گزاری کیا ہے؟ کہ دین کو نظر انداز کر دو، دین سے غفلت کا رویہ اختیار کر لو، نہیں، دین کے خادم بن جاؤ، دین کی طرف خود بھی آؤ، لوگوں کو بھی بلانے والے بن جاؤ۔ اس فکر میں مبتلا نہ رہو کہ بھئی اس راہ میں چلو گے تو پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا الٹا پلٹا ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ، کیا حادثہ، کیا خطرہ پیش آ جائے گا، کیا تمہیں دنیا کی قربانیاں دینی پڑ جائیں گی، کیا تمہیں اپنا عیش و آرام چھوڑنا پڑ جائے گا۔ کچھ بھی نہیں چھوڑنا پڑے گا، سب کچھ ویسا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید اللہ کا فضل، اس کا احسان، اس کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہو جائیں گی۔ یہاں پہ پھر وہی سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر انسان اپنے اوپر ہونے والے اللہ کے احسانات کو یاد کرے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے، کیا ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو کہے کہ جی مجھ پہ تو کوئی نعمت نہیں ہوئی، مجھ پہ تو کوئی فضل نہیں کیا اللہ نے، مجھ پہ تو کوئی احسان نہیں ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ ہم میں سے ہر ایک اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ہاں قدم قدم پہ اللہ نے نوازا ہے، بہت نوازا ہے، بہت دیا ہے۔ تو جب دیا ہے اور پھر قرآن سے جڑنے کے بعد تو میں سمجھتی ہوں، میں اگر آپ لوگوں سے کمنٹس دینا شروع کروں تو آپ لوگ تو مجھے بہت اچھے اچھے کمنٹس یقیناً دیں گے کہ زندگی میں اور بھی برکتیں آئی ہیں کہ نہیں۔ اس بات کی اب ہم ماشاءاللہ سے 9واں پارہ جو ہے وہ ہمارا اینڈ ہونے جا رہا ہے، تو برکتیں فیل نہیں ہوتی زندگی کے اندر؟ قرآن سے جڑ کر جو زندگی اب ہوئی، پہلے کچھ اور تھی، اب زندگی سکون اور اطمینان اور تسلیوں والی زندگی ہو گئی ہے، وہی ہے نا۔ تو قرآن سے جڑنے پر جو برکتیں آتی ہیں، یہی چیز ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی لائنز، شیڈیول، ٹائم ٹیبل
اس کو مزید تھوڑا سا بہتر کر کے تھوڑا سا اپنے ٹائم کو قرآن کے لیے مزید فارغ کرنا ہے، ان کو فارغ کرنا ہے، یہی شکر گزاری ہے اور یہی شکر گزاری کا تقاضا ہے۔ آیت 27، یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی مت کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت بہت بڑی خیانت ہے۔ صرف وہ خیانت اللہ اور اس کے رسول تک محدود پھر نہیں رہتی، جو اس چیز کا مجرم بن جاتا ہے، اللہ کے معاملے میں خیانت، رسول کے ساتھ خیانت، پھر وہ ہر جگہ کے اوپر اپنی تمام ذمہ داریوں، اپنے تمام معاملات کے اندر خیانت کا مرتکب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی ایک خیانت اللہ اور اس کے رسول کی بہت ساری خیانتوں کے دروازے کھول دیتی ہے اس کے لیے، اور وہ خیانت در خیانت۔ اب یہاں پہ کون سی خیانت ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، جس کے لیے منع کیا کہ اے اہل ایمان، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت یعنی بے وفائی مت کرو۔ یہ وہ خیانت ہے کہ جو انسان اطاعت کا عہد باندھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اب انسان نے ایک کمٹمنٹ کر لی کہ بس اب کلمہ پڑھ کے میں اسلام کی بلڈنگ میں داخل ہو گیا، اب وہ تمام شرائط، آداب، حقوق مجھ پر عائد ہوتے ہیں جو اللہ نے مجھ پر عائد کیے، لہٰذا اب وہ انسان کے اوپر ایک امانت بن جاتا ہے، وہ عہد، وہ کمٹمنٹ، وہ کلمہ ایک امانت بن جاتا ہے، لہٰذا اس کی خلاف ورزی چاہے اعلانیہ ہو چاہے چھپ چھپا کر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس خیانت سے بچو، بے وفائی نہ کرو، سمعنا و اطعنا کہہ کر غداری مت کرو، بھاگو نہیں، بگوڑے نہ بنو۔ اللہ کا حکم یہی ہے، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو۔ جانتے بوجھتے کی بات آئی ہے، جانتے بوجھتے ظاہری بات ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی جرم تبھی جرم بنتا ہے، کسی جرم کی سزا کا اعلان اسی وقت ہوتا ہے جب وہ جرم جانتے بوجھتے کیا جائے۔ تو جانتے بوجھتے جرم کا ارتکاب اور خیانت کا ارتکاب، بے وفائی کا ارتکاب، غداری کا ارتکاب، نافرمانی کا ارتکاب، یہ ایک بہت بڑی خیانت ہے جس سے کہ بچنے کی تلقین کی ہے۔ خیانت کا مطلب کیا ہے؟ کمی کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خیانت کی بات کی، یا ایھا الذین آمنو، یہ اس دور کے لیے تو نہیں ہے نا، قیامت تک کے لیے یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ انسان مسلمان اپنی امانتوں کی ادائیگی کریں اور بہت شوق اور ولولے سے کریں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ امانت کیا ہے، یاد رکھیے کہ حقوق اللہ میں ہر اللہ کا حق، حقوق العباد میں بندوں کا ہر حق، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا امانت کی ادائیگی ہے، اس کی حفاظت کرنا امانت کی ادائیگی ہے۔ اور جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی، جو صلاحیتیں اللہ نے ہمیں دی، جو اللہ نے دنیاوی اعتبار سے عزت، مال، شہرت، سٹیٹس ہمیں دیا، جو رشتے اللہ نے ہمیں دیے نعمتوں کی شکل میں، وہ ساری نعمتیں ہمارے اوپر امانت ہیں۔ ہمیں ہر نعمت جو ملی وہ امانت ملی ہے، اس لیے نہیں ملی۔ حفاظت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو چھپا کے لاک کر کے کہیں کونے خطرے میں ڈال کے خود بھی ان کے اوپر سانپ بند کے، جیسے سانپ بیٹھتا ہے پرانے زمانے میں کہ خزانے پہ سانپ بیٹھ گیا، بیٹھنے کے لیے نہیں دی اللہ نے، شیئر کرنے کے لیے دی ہے۔ استعمال کیجئے، دوسروں کو بھی دیجئے، لیکن ساتھ ساتھ ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی امانتوں کی
ادائیگی کریں. اور امانت کی ادائیگی نہ کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق بھی کہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو اللہ تعالیٰ اس منافقت سے ہمیں بچائے. اور ہر چیز جیسے ہمارے نا صحت ہے جو ہے وہ کیا ہے؟ میرے پاس اللہ کی امانت ہے. اب میرا کام کیا ہے کہ میں ایسی کوئی چیز نہ کھاؤں، ایسی کوئی حرکتیں نہ کروں، ایسا انہیلدی لائف سٹائل اختیار نہ کروں کہ جس سے میری صحت خراب ہو. میرے پاس یہ صحت اللہ کی امانت ہے. مجھے ہر ممکن کوشش کرنی ہے اپنی صحت کو بحال رکھنے کے لیے، اپنی انرجی کو بحال رکھنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرنے کی. تو یہ ہے امانت کی ادائیگی صحت کے حوالے سے. ٹھیک ہے نا؟ اگر پھر اللہ کی طرف سے کوئی بیماری آ جاتی ہے تو وہ اللہ کا حکم. اور اگر میں کوشش کر رہی ہوں اور میری صحت الحمدللہ بہت اچھی ہے، فٹ ہوں میں، تو اس میں میرا کمال کوئی نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے، فضل ہے. مجھے تو کوشش کرنے کا حکم دیا گیا. تو یہ صحت کے حوالے سے امانت کی قدر کرنا ہے. ایسے ہی اپنی زندگی کے اندر ملنے والی ایک ایک نعمت کی لسٹ بنائیے اور دیکھیں اور سوچیں اور سوچتے رہنا ہے کہ کہاں کہاں کون کون سی امانت مجھے میرے رب نے دی اور مجھے اس نعمت کو کس طریقے سے اللہ کی راہ میں لگا کر وفاداری کا حق ادا کرنا ہے اور بے وفائی اور غداری کا مرتکب نہیں ہونا. کلیئر؟ آیت 28 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. اب یہ ایک اور زبردست آیت آ گئی، دماغوں کی کھڑکیاں کھولنے والی. جان رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد در حقیقت ایک آزمائش ہیں. فتنہ، آزمائش. فتنے کے لفظ کو یہاں پہ لکھ لیجئے اپنے پاس، آزمائش. کیونکہ اردو کا فتنہ ذرا اور فتنہ ہے اور عربک کا فتنہ آزمائش. یہ بھی کہ اجر عظیم اللہ ہی کے پاس ہے. اصل بیماری کا پتہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، جو انسان کو خیانتوں پر اکساتا ہے، جو انسان کو نافرمانیوں پر اکساتا ہے، جو انسان کو عقیدے کی خرابیوں میں مبتلا کرتا ہے. اس رویے کی بیس، اس کی جڑ کیا ہے؟ مال اور اولاد کی ناحق محبت، ناجائز محبت. میں نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ مال اور اولاد کی ناجائز محبت، ناحق محبت. یہ محبت اتنی اس پہ غالب آ جائے کہ کبھی وہ اللہ سے بے وفائی کرے، کبھی اللہ کے رسول سے بے وفائی کرے، کبھی لوگوں کے حقوق میں خیانت کرے. تو یاد رکھیے کہ یہ نعمتیں جو کہ مال اور اولاد کی شکل میں اس کو اللہ نے دی تھی، یہ اب اس کے لیے فتنہ بن گئی ہیں، آزمائش بن گئی ہیں. یاد رکھیے اس موقع کے اوپر یہاں جو اللہ نے کہا نا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ اللہ کے ہاں اجر عظیم انہی کے لیے ہے. اجر عظیم، اجر عظیم بہت زیادہ ثواب ان کے لیے ہے کہ جو مال اور اولاد کی محبت میں حد سے آگے نہیں گزرتے، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہیں کرتے، لوگوں کے حقوق غصب نہیں کرتے. اور یاد رکھیے کہ اس فتنے سے خود کو محفوظ رکھنے کا صرف اور صرف یہی ایک نسخہ ہے جو اللہ نے اوپر فتنے سے آگاہ کیا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. اللہ نے بتایا یہ فتنہ ہے بھائی، ناجائز طریقے سے جب آپ ان کی طرف جاؤ گے. دیکھیں مال اللہ نے دیا ہے، اولادیں اللہ نے دی ہیں، اولادیں حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے، مال حاصل کرنے کی طرف اللہ نے خود توجہ دلائی ہے. لیکن یہ تو نہیں کہ اب وہ توجہ دلائی ہے اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسی کی طرف دوڑ پڑو اور کوئی چیز نظر ہی نہ آئے اسی دوڑ میں لگ جاؤ، اسی کے لیے بس صبح شام ایک ہو رہی ہے. نہیں، ایک لمٹ کے اندر. تو میں نے آپ کو کیا کہا کہ اس آزمائش میں سرخرو ہونے کی ٹپ اوپر آپ اللہ نے آزمائش کا بتایا، نیچے اللہ نے ٹپ دے دی وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ یہ جو اجر عظیم کا وعدہ ہے نا، جس نے اس چیز کو یاد رکھ کر مال اور اولاد کو برتا استعمال کیا، وہ فتنوں سے محفوظ رہنے والا ہے. اسے یقین ہوگا کہ اصل اجر عظیم تو اللہ کے پاس ہے، مجھے اصل میں وہ چاہیے. دنیا میں جو اللہ نے مجھے یہ دیا ہے اس لیے نہیں دیا کہ میں دنیا کو اپنا خدا بنا لوں.
دنیا کا غلام بن جاؤں، دنیا کا کتا بن جاؤں، دنیا کے پیچھے دم ہلاتے ہلاتے پھرتے پھرتے بس دنیا سے فارغ ہو جاؤں، رخصت ہو جاؤں، موت آ جائے. نہیں، یاد رکھیے ایک طرف ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی پیش نظر ہوتی ہے، بندوں کے حقوق پیش نظر ہوتے ہیں، اور دوسری طرف مال اور اولاد کو بھی اچھے طریقے سے بیلنس طریقے سے لے کر چلتے ہیں. ایک دیکھیں نا، ایک پلڑا ہے اللہ اس کے رسول کا، پھر پلڑے میں بھی آپ کیٹاگرائز کر لیں، اوپر اللہ ہے، پھر رسول ہے، پھر رشتے ہیں مختلف. ٹھیک، ایک پلڑے میں یہ تین چیزیں رکھ دیں، ایک پلڑے میں مال اور اولاد رکھتے ہیں آپ، تو آپ وہ کیا کریں گے؟ یہ نہیں کہ ادھر اس کو گرا دیا یا ادھر اس کو اٹھا دیا، یا ادھر گرا دیا تو اس کو اٹھا دیا، بیلنس کر کے وہ اس کو لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر کبھی آزمائش آ جائے یا کوئی امتحان آ جائے تو قربانی کے طور پر مال و اولاد کو پیچھے چھوڑ کر ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی امانتوں کی ادائیگی کو ترجیح دیتے ہیں. جو دیتے ہیں انہی کے لیے ہے اجر، انہی کے لیے ہے وعدہ کہ اللہ کے پاس ہے اجر عظیم، ایسے باوفا لوگوں کا اجر عظیم. اور یاد رکھیے اللہ کسی کا اجر، کسی کا حق ضائع نہیں کرتے. اللہ ہمیں نوازیں، اجر عظیم عطا فرمائیں، لیکن بات پھر وہی ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے. صرف خالی کھلی آسمان سے تارے توڑ کر لا دینے والی باتوں سے اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا. ہاں، بندوں میں اپنی واہ واہ ہم بہت کروا سکتے ہیں. تو بندوں کی واہ واہ چاہیے یا حقیقی معنوں میں اللہ کے ہاں اپنا مقام چاہیے؟ اگر اللہ کے ہاں چاہیے تو تھوڑی سی لائف سٹائل میں تبدیلی لانی پڑے گی، تھوڑا سا ٹائم کو سپیئر کرنا پڑے گا، تھوڑا سا قرآن کو وقت دینا پڑے گا، تھوڑی سی قرآن کی قدردانی کرنی پڑے گی. اور پھر وہی بات کہ صرف اپنی ذاتی عبادات نہیں، دوسروں کو بھی، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنی گلی محلے، اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی یہ انفارمیشن دینی ہوں گی. آیت 29، یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو وہ تمہارے لیے اپنی فرقان نمایاں کر دے گا، تم سے تمہارے گناہوں کو جھاڑ دے گا، تمہاری مغفرت فرما دے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اے اہل ایمان، پھر حوصلہ، پھر تسلی، پھر خوشخبریاں، پھر بشارتیں کہ جو ان تتقوا اللہ کرتے رہے. اب ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کیا ہے کہ بد عہدی نہ کی، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کی. پیچھے ہم پڑھ کر آئے نا، اطیع اللہ اطیع الرسول انہوں نے کیا، نمازیں قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، مختلف باتیں پڑھ کر آئے، مختلف احکامات پڑھ کر آئے. جو یہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ان احکامات پر عمل کرتے رہے، ان تتقوا اللہ کرتے رہے، اللہ نے کیا انعام ان کے لیے اناؤنس کیا؟ نمبر 1، یجعل لکم فرقانا. نمبر 2، یکفر عنکم سیئاتکم. نمبر 3، ویغفر لکم. نمبر 4، اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو ہے ہی بہت فضل فرمانے والا. یہ جو لفظ ہے نا یجعل لکم فرقانا، فرقان اس چیز کو کہتے ہیں جو حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کر دے گی. اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایسی قلبی بصیرت عطا کروں گا، ایسی روشنی عطا کروں گا، تمہارے دلوں کے اندر ایک ایسا میزان پیدا کروں گا جو تمہیں کنفیوز ہونے سے بچائے گا، جو تمہیں روشنیوں کے اندر کھڑا کر دے گا، اور نتیجتاً تمہارے قدموں کے اندر استقامت آ جائے گی. اس نور، اس برہان، اس روشنی کی وجہ سے میں پیدا کروں گا. یجعل لکم فرقانا، وہی عطا کرتے ہیں، اللہ ہی عطا کرتے ہیں، بندہ نہیں دے سکتا کسی کو. بندہ گائیڈ تو کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، لیکن کسی کے اندر یہ فرقان ڈال نہیں سکتا. اللہ کہتے ہیں جب کوئی تقویٰ کی راہ پر آتا ہے نا
پوری نیت سے، پورے اخلاص سے، پوری دعاؤں، پوری کوشش سے اللہ فرقان ڈال دیتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہوگا پیچھے ہم نے آگے جا کر آیت 41 میں ہم غزوہ بدر کے لیے فرقان کا لفظ دوبارہ پڑھیں گے. اللہ نے قرآن میں تورات کو بھی فرقان کا لفظ کہا ہے. یہ آیات جس ریفرنس میں آ رہی ہیں، جس ماحول میں آ رہی ہیں، یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عنقریب مسلمانوں کے لیے ایسے حالات پیدا کرنے جا رہے تھے کہ جن کو دیکھ کر اندھا بھی یقین کر لیتا کہ ہاں سورج نکل آیا. ایسے حالات پیدا کرنے جا رہے تھے. وہاں پر کسی تذبذب، کسی شک و شبے کی کوئی راہ تھی ہی نہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ حالات سامنے لا رہے تھے کہ ہر بندہ مسلمان سمجھ جاتا کہ یہ حق ہے، اور کفار نے تو ویسے ہی پنشمنٹ کے بعد سمجھ جانا تھا. یکفر عنکم سیئاتکم، تقوی پر جمے رہو گے تو اس وقت کی جتنی کوتاہیاں ہیں اس وقت تک جو ہوئی اللہ انہیں معاف فرما دے گا، تمہاری مغفرت فرما دے گا. چھوٹی موٹی کوتاہیاں، آپ کو معلوم ہے نا کہ جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے تو چھوٹی موٹی غلطیاں جو کہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہو ہی جاتی ہیں بندے سے. کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے کہ کہ میرے سے تو ہوتی ہی نہیں، ہو جاتی ہیں. اللہ بخش دے گا، معاف فرما دے گا. یکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، یغفر غفرا ڈھانپنا، یعنی بندوں سے تمہارے عیبوں کو ڈھانپ دے گا، یہ اس کا مطلب ہے. یغفر لکم، گناہوں کو جھاڑنا، ڈھانپ دینا. تمہیں قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، معاف فرما دے گا. روایت میں آتا ہے نا کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالی اپنے پاس بلا کر بالکل پردے کے اندر بندہ ہوگا اور رب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بتائے گا ہاں فلاں 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 غلطی کی تھی. وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ میں نے کی تھی. اللہ کہیں گے چلو میں نے آج تمہیں بخش دیا، معاف فرما دیا. کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی اس سے، وہ بخش دے گا اللہ تعالیٰ. تو اللہ ہمیں اول تو پہلے ہی معاف فرما دے، اور اللہ نہ کرے کہ اگر پھر بھی کمی کوتاہیاں بندے ہیں نا رہ جاتی ہیں تو وہاں پر ایسی معافی عطا فرما دے کہ کسی میں ہماری ذلت اور رسوائی نہ ہو. گویا آیت ہمیں بتا رہی ہے اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر رحمت چاہتے ہو، اگر اللہ کا فضل چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، تقوی لے کر آؤ. اب آیات جو ہے نا وہ بتا یہ رہی ہیں ہمیں کہ اسلام کو، مسلمانوں کو کامل غلبہ مل کر رہے گا اگر مسلمان تقوی کی راہ اختیار کریں. یعنی اس وقت مسلمانوں کو ایک ہنٹ دے دی اللہ تعالیٰ نے. اور ہم یہ پڑھ کر آئے کہ یہ سورہ تو آئی ہی غزوہ بدر کے بعد ہے. مسلمان غزوہ بدر کے اندر صحابہ کرام اللہ کے فرقان کی ایک جھلک دیکھ چکے تھے، لیکن بہرحال ابھی بھی باطل دائیں بائیں آگے پیچھے سے مسلمانوں کو گھیرے ہوئے تھا، دبائے ہوئے تھا. ابھی بھی بہت سے مسلمانوں کے گروپ اور دیگر گروپ شک و شبے کی حالت میں موجود تھے، اور یہی جو تذبذب ہے یہ مسلمانوں کے لیے مزید کمزوریوں کا دروازہ کھول رہا تھا، سبب بن رہا تھا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس وقت لوگوں کو تذبذب سے بچانے کے لیے یہ کہا کہ وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے شک و شبہات کے دروازے بادل ہٹا دے گا، ساری گھٹائیں جھٹ جائیں گی، سورج تمہارے سامنے آ جائے گا. بس شرط کیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے تقوی کے اوپر، اللہ کے تقوی پہ اور رسول کی اطاعت کے اوپر جمے رہو. آیت 30. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کیجئے بریکٹ کلوز جبکہ منکرین حق تمہارے خلاف سازشیں کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا ملک سے باہر نکال دیں. یہ وہ سازشیں کر رہے تھے. اللہ
اپنی بھی تدبیریں کر رہا تھا اور اللہ بہترین تدبیریں فرمانے والا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی جب اپنے رسول کو بھیجتے ہیں تو انتہائی مشکل سخت حالات میں بھی اپنے رسولوں کی حفاظت کا بندوبست فرماتے ہیں۔ اب مکہ میں نبوت کا 13واں سال ہے۔ قریش مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اسلام کو نقصان پہنچانے کی سازشیں، تدبیریں، عملی اقدامات کر رہے ہیں، ہم دیکھتے آ رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ خطرہ تو لگتا ہے پانی سر سے گزر گیا۔ انہوں نے اپنے بڑے لیڈروں کا نمائندہ لوگوں کا ایک اجتماع بلایا اور وہ دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے۔ ان کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا، مشرکین کا پارلیمنٹ ہاؤس۔ وہاں اکٹھے ہوئے اور وہاں پہ تجویزیں، سجیشنز مانگی گئی۔ وہ سجیشنز کیا تھی؟ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو قید کیا یا جلا وطن کیا تو یہ فتنہ، یہ خطرہ تو ٹلنے والا نہیں، یہ ابھی ٹل جائے گا، بعد میں مستقبل میں پھر ہمارے سر پہ آ جائیں گے یہ۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے۔ اور ختم کرنے کی ٹرک انہوں نے کیا سوچی کہ سارے جو ان کے بڑے بڑے قبیلے ہیں ان کا ایک ایک جوان اکٹھا ہو اور اکٹھے ہو کر وہ اکٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے تاکہ کسی ایک قبیلے پر بھی الزام نہ آئے۔ لہٰذا پورا انہوں نے اس کے لیے بندے اپوائنٹ کیے۔ پوری رات انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو قبضے میں لیا جائے گا، گھیرے میں لیا جائے گا، اور ایسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے تو آپ کو ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس سازش کو بے نقاب کیا اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھیرے کو توڑ کر کس طرح اللہ نے ان کو وہاں سے نکالا ہے اور وہ بحفاظت نکلے ہیں اور وہ پھر مدینہ پہنچ گئے۔ تو اللہ کہتے ہیں اے نبی وہ وقت یاد کرو جب منکرین تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا ملک سے نکال دیں، وہ یہ سازشیں کر رہے تھے اور دوسری طرف اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، کیونکہ اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تدبیر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خونی دشمنوں کی آنکھوں میں خاک جھونک کر وہاں سے نکل گئے۔ پیچھے سے لوگوں نے تعقب بھی کیا لیکن منہ کی کھائی، اور پھر مسلمانوں کو وہ دارالہجرت مدینہ کی شکل میں میسر ہوا کہ جس سے مسلمانوں کی تقدیر ہی بدل کر رہ گئی۔ اور آپ یاد رکھیے کہ واقعات نے ثابت کر دیا کہ قریش کا خیال یہ تھا کہ نعوذ باللہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر اگر کہیں جائیں گے بھی کسی اور جگہ پہ تو ایک اجنبی ماحول میں جا کر ان کی دعوت خود ختم ہو جائے گی، مر جائے گی، کیونکہ آپ کو میں پہلے بتا چکی نا کہ اس زمانے میں قبیلے، برادریاں، خاندان ہی اصل انسان کی قوت اور طاقت ہوا کرتی تھی۔ تو یہ کہتے تھے کہ جب ہم ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام ہمارے اندر ہی کر رہے ہیں، جب باہر جائیں گے تو نعوذ باللہ کسی نے ان کو لفٹ ہی نہیں کرانی، معاملہ یہیں پر ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے اپنی تدبیر سے بتا دیا کہ مدینہ کی زمین کتنی زرخیز نکلی تبلیغ کے لیے، اسلام کے لیے، کہ کفار جنہوں نے خود دھکیل کر مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال کر اس طرف یعنی کہ دھکیلا اس زمین کی طرف، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہی پھول کھلا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ہی مسلمانوں کی ایک فصل تیار کروا دی تو جو پھر مسلمانوں کے آئندہ غلبے کا ایک طرح سے پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ دشمن سمجھتا ہے کہ اس نے بازی جیت لی ہے نا، ان کے پہلو کا کانٹا نکل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بازی اصل میں انہوں نے نہیں جیتی، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازی جتوا دی۔ اللہ پر یہاں پہ اینڈ میں کیا کہا؟ واللہ خیر الماکرین، بہترین تدبیر تو اللہ کے پاس ہے۔ تو لہٰذا کیا کرنا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ ہے
جو خیر سے شر اور شر سے خیر کو نکال لیتے ہیں، یہ صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ یا غم نہ کرو، انہوں نے آپ کو نکالا ہے تو یاد رکھیے کہ یہ آپ کے صدقے سے ہی جی رہے ہیں، اب دیکھ لینا کہ ہم ان کی کیسی مرمت کرنے والے ہیں آنے والے واقعات کے ذریعے، آنے والے دنوں کے اندر۔ آیت 30 میں تسلی بھی دے دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آیت نمبر 31، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب یہ وہی لوگ ہیں نا، جب ان سے کہا ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے تھے ہم نے سن لیا، بس ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیں۔ یہ تو وہی اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ آیت 32 بھی ساتھ لے لیجیے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اے نبی یاد کرو جب ان منکرین حق نے کہا تھا کہ اے اللہ اگر یہی حق ہے اور تیری طرف سے نازل ہوا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی اور دردناک عذاب لے آ۔ یہی مضمون سورہ انعام آیت 93 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ آیتیں یہاں واضح کرنے کے لیے آئی ہیں کہ یہ پتہ چل جائے کہ قریش بار بار اللہ کو چیلنج دے رہے تھے، بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کے چیلنج کے جواب میں عذاب نہیں بھیجا نا، اس لیے ان کی بدتمیزیاں اور گستاخیاں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی، جسارت بڑھتی چلی جا رہی تھی، دلیریاں آتی چلی جا رہی تھی، اور وہ اپنی تکبر کی وجہ سے اس بات کو سمجھ نہیں رہے تھے کہ اللہ نے اصل میں یہ ان کے اوپر مہلت دی ہوئی ہے، مہلت ہے۔ وہ کہہ رہے تھے نا اگر یہ حق ہے تو لے آؤ فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، تو لے آؤ نا عذاب، کیوں نہیں عذاب لے کر آتے؟ ڈیل کیوں دی جا رہی ہے؟ آیت 33 میں اس کا جواب، ان کے اس دعوے کا جواب، ان کی اس دلیریوں کا، بدتمیزیوں کا جواب۔ وما کان، آیت 33، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ اس وقت تک تو بریکٹ کلوز ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے درمیان موجود تھے، اور نہ اس وقت عذاب دینے والا ہو سکتا ہے جبکہ یہ مغفرت چاہ رہے ہوں۔ اللہ نے ڈھیل کیوں دی؟ سوال کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل نوازی کہ اللہ کا قانون کیا ہے کہ جب تک اس میں رسول موجود ہوں اللہ قوم کو عذاب نہیں دیتے، یا جب تک قوم میں اپنی اصلاح کرنے والے موجود ہوں قوم کے اوپر عذاب نہیں آتا۔ ہاں اگر قوم نہ مانے اور رسول اتمام حجت کے بعد اللہ کے حکم سے قوم کو چھوڑ کر نکل جائیں تو پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ کن عذاب آتا ہے۔ یہ جس عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں آیت 32 میں، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یہ عذاب آتا ہے، یہ آ جائے گا اگر انہوں نے یہی رویہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اختیار کیے رکھا۔ بات یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی قریش کو ڈھیل دینے کے لیے تیار ہیں، مہلت دینے کے لیے تیار ہیں کہ اب بھی یہ لوگ اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو یہ اس عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ خلاصہ کر لیں، کسی بستی پر عذاب کب نہیں آتا؟ نمبر 1 جب پیغمبر ان میں موجود ہوتے ہیں، نمبر 2 استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور اگر اتمام حجت ہو جائے تو نبی پر ایمان لانے والے اگر تھوڑے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے، ہجرت ہو جاتی ہے اور پیچھے قوم کے اوپر عذاب آ جاتا ہے۔ پہلی صورت۔ دوسری صورت، اگر نبی اور ان کے ساتھیوں کی تعداد مناسب ہو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہوا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل کی کشمکش تلوار کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کروایا کہ باطل کو حق سے ٹکرا کر اس کو پاش پاش کروا دیا۔ گویا اس آیت میں دھمکی ہے قریش کو کہ اب بھی توبہ کر لو، مان جاؤ۔ اگرچہ نبی کی ہجرت کے بعد ان سے امان رخصت ہو چکی، جب نبی نے علاقہ چھوڑا تو ایسے تو نہیں چھوڑا نا، بتایا نا میں نے آپ کو سازشیں کیسے ہو رہی تھی۔ نبی نکلے ہیں وہاں سے
پچھلے والوں کی امان کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اوور ہو گیا ہے، لیکن اب بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عذاب سے بچانے کے لیے اگر کوئی صورت باقی رہ گئی ہے تو صرف استغفار رہ گئی ہے۔ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو استغفار کر رہے ہیں وہ اب بھی بچ سکتے ہیں، لہذا بچا لو خود کو۔ آیت 34 وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اب ان میں کیا ہے، لیکن اب ان میں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں، حالانکہ یہ اس کے جائز متولی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہی ہو سکتے ہیں، مگر ان منکرین حق میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ آخر وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے سر پہ کیا سرخاب کے پڑ لگے ہوئے ہیں، اردو بولتے ہیں نا کہ بالکل وہی سٹائل ہے اللہ تعالیٰ کہ کیا ہوا کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، ایسی کیا بات ہے؟ ان کے سر پہ کوئی گلاب کے پھول اگے ہوئے ہیں، تاج پہنے ہوئے ہیں، کن کی بات ہو رہی ہے؟ قریش مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے ان کے غرور کے اوپر ضرب لگائی کہ خانہ کعبہ کی تولیت کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور اس کے بلبوتے کے اوپر، ان خدمات کی ادائیگی کے اوپر انہوں نے عجیب و غریب قسم کی بدعات، عجیب و غریب قسم کی رسمیں، عجیب و غریب قسم کے معاملات گھڑ کر خود کو اللہ کی چہیتی قوم بنا لیا، محبوب قوم بنا لیا، اپنے آپ کو دین کا ایک خود ساختہ قسم کا محسن بنا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور اللہ کے قرآن اور دین کی اتنی سخت ناقدری کی، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم جب یہ ساری نیکیاں کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی خدمت کے حوالے سے تو اللہ ہم پر عذاب کیوں نازل کریں گے، یعنی یہ بھی زیوم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ فتنہ یہود کے اندر بھی آیا، یہ فتنہ نصارہ کے اندر بھی آیا، اور یہی فتنہ کہ ہم اللہ کے وفادار فرما بردار ہیں، کس اعتبار سے؟ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی حیثیت سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہونے کی وجہ سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کو ڈرایا جاتا تھا تو وہ اس ڈراوے کا کوئی اثر قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ تکبر بہت زیادہ تھا ان کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، لیکن اب ان میں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں۔ عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عذاب کے مستحق نہیں ہیں، اور ڈے بائی ڈے عذابوں اور جرائم کے اندر دلیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، سرکشی پر اتر آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی خود کو کہہ رہے ہیں یہ متولی نہیں ہے، اس کے جائز متولی تو صرف کون ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہاں دیکھیے کہ جو اللہ کی خالص عبادت کرتے ہیں، دین ابراہیمی پر عمل کر رہے ہیں، دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں، یہ جو لوگ متولی بن کر بیٹھے ہیں نام نہاد، یہ ان کو روک رہے ہیں خانہ کعبہ آنے سے۔ اور پھر اصل میں یہ اشارہ صحابہ کرام کی طرف ہے کہ جن کو ان کے گھروں سے نہیں بلکہ مکہ سے بھی نکالا گیا تھا، ان کی طرف یہاں پہ اشارہ نا کہ وہ یصدون عن المسجد الحرام، ان کو روک رہے ہیں اور نام نہاد وہاں کے وارث بن چکے ہیں۔ متولی کون ہے؟ الا المتقون، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ سے ڈرنے والے۔ ابراہیم اور اسماعیل اس کے سب سے پہلے متولی تھے، پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا۔ اگر آپ کو یاد ہو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے، انہوں نے اللہ سے کوسچن کیا تھا کہ کیا میری اولاد کو بھی یہ امامت ملے گی؟ تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچتا۔ یاد ہے نا آپ کو وہی بات؟ تو اللہ نے جن کو اس جگہ کا امام بنایا تھا، اللہ نے وہیں پر یہ چیز مینشن کر دی تھی کہ جو ظالم ہوں گے نا ان کو اس کی امامت نہیں ملنے والی اس گھر کی، لہٰذا انہوں نے یہ کیا سوچ لیا ہے۔ تو وہاں لفظ اللہ ینال عہد الظالمین، تو یہ اسی عہد کا حوالہ ہے کہ ان اولیاء کہ اس کے جائز متولی تو اللہ سے ڈرنے والے ہی ہو سکتے ہیں،
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان کی اکثریت جو ہے وہ علم نہیں رکھتی۔ یعنی ان مشرکوں کو توحید کے مرکز کا والی ہونا، متولی ہونا، یہ بات کہنا ان کو زیب بھی نہیں دیتا۔ یہ کہاں کے متولی نکل آئے؟ ابراہیم علیہ السلام تو یکسو تھے، حنیفہ تھے، مشرکین میں سے نہ تھے۔ یہ آج ان کی اولادیں ہو کر ان کی ملت سے، ان کے طریقے سے انحراف کر بیٹھی، خانہ کعبہ کو انہوں نے بتوں سے آلودہ کر دیا، اور اب یہ اس کے متولی بیٹھے ہیں، لیکن انہیں اس جاہلیت کی، اس بے خبری کی خبر نہیں ہے کہ کس جہالت کے اندر یہ مبتلا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ بس قومی تفاخر کے طور پر انہیں یہ یاد ہے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، یہ یاد ہے کہ اتنے سال گزر گئے، سینکڑوں سال گزر گئے، اور انہیں اپنی اصل تاریخ یاد نہیں رہی، اور انہیں یہ یاد ہی نہیں رہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں پر اس سرزمین پر آئے کیوں تھے، اللہ کا گھر بنایا کیوں تھا، کیوں بنایا تھا انہوں نے بتایا، توحید کی دعوت دینے کے لیے۔ اسماعیل علیہ السلام کو کیوں بسایا تھا؟ توحید کی دعوت دینے کے لیے۔ اللہ کے دین کی بہت ساری امانتیں تھیں جو انہوں نے اپنی نسل کو یہاں پر آ کر سونپی تھی، اس کرۂ ارض پر، اس خطۂ زمین پر، مناسک حج دیے تھے۔